گھریلو زندگی میں آپ کی بیویوں کا بڑا رول تھا. دن بھر تو آپ اپنی دعوتی مشن میں لگے رہے. اچھا نبی کی دعوتی مشن کا مقصد کیا تھا؟ نبی کا مقصد دنیا میں کچھ بنانا نہیں تھا میرے بھائی. نبی کا انتقال ہوا, نبی نے کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی. آج ہماری اور آپ کی تمنا ہوتی ہے نا دنیا سے جائے تو بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جائے. جس کے پاس کروڑوں ہیں وہ چاہتا اربوں چھوڑ کے جائے. نبی کی حیات کا آخری دن ہے, سوموار کے دن انتقال ہوا. اتوار کے دن نبی نے حضرت عائشہ سے پوچھا گھر میں کیا کیا ہے؟ کہا کہ کچھ آپ کی تلواریں ہیں, 14 دینار ہیں, کہ دیناروں کو صدقہ کر دو, تلواروں کو مسلمانوں کو دے دو. اس نبی کی زندگی میں اپنے بچوں اپنی فیملی کے لیے کچھ بنانا مقصد ہی نہیں تھا. اس نبی کے دل میں ایک ہی درد تھا. کیا درد تھا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی, آپ کے دل میں لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے, کہیں اس چنتا میں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں, اپنے آپ کو ختم نہ کر لیں. لوگ کیسے ایمان لائیں, لوگ کیسے جہنم سے بچ جائیں, لوگ کیسے جنت کے راستے پر چلے جائیں, یہی چنتا اور یہی فکر رہتی تھی اللہ کی. رات ہوتی تھی, عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے, رات میں جاگنے کو ناپسند کرتے تھے. معاف کیجئے گا, یہ ہمارے جو رات بھر رہے جلسے ہیں نا, اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. 12 بجے تک بہت ہے. میں بہار کے بعض علاقوں میں جاتا ہوں, میری تقریر رات میں 2 بجے 3 بجے, سامنے پبلک بیچاری آنکھیں مل کے سن رہی ہے تقریر. کیا مطلب ہے اس کا؟ حدیث کے الفاظ ہے, اللہ کے پیارے نبی عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو اور بلا وجہ جاگنے کو ناپسند کرتے. عشاء کے بعد آپ as soon as possible بستر پہ آتے تھے. اور بستر پہ جب آتے تھے آپ داہنی کروٹ آپ لیٹتے تھے, اور عام طور سے وضو کر کے آپ آتے تھے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب آپ بستر پہ آتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا پڑھتے تھے, اٹھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور پڑھتے تھے. اور آپ معوذات پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کے اپنے پورے بدن پہ دم کر کے سوتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا. اور بہت کم سوتے تھے آپ. رات میں کبھی ایسا ہوتا تھا 1/3 1/3 سوئے پھر اٹھ گئے, کبھی ایسا ہوا کہ آدھی رات تک سوئے پھر اٹھ گئے, کبھی ایسا بہت کم ہوا کہ 2/3 حصہ آپ سوئے اور پھر اٹھے. لیکن رات میں ایک حصہ آپ کے لیے خاص تھا, آپ اٹھ کر کے تہجد پڑھتے تھے. اور جب آپ تہجد پڑھتے تھے, اللہ علامہ اقبال نے کہا تھا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. اللہ ہمارے نوجوانوں کو اس لذت سے بھی بہرور کر دے. نبی رات میں تہجد پڑھتے تھے, اور جب یہ تہجد آپ پڑھتے تھے تو جب آپ اٹھتے تھے فقام رویدن, بڑے آرام سے اٹھتے تھے. بیوی سو رہی ہے, اٹھ گئی تو ٹھیک ہے, زبردستی نہیں اٹھاتے تھے آپ. اگر بیوی سو رہی ہے, آپ کی اہلیہ سو رہی ہیں, آپ آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے, وضو کرتے تھے اور تہجد پڑھنے لگتے. ایک رات ایسا ہوا اللہ کے پیارے نبی نے تہجد, آپ حضرت عائشہ کے پاس تھے, تہجد کا وقت ہوا, آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا ذرینی اتعبد لربی, اے عائشہ میری تہجد کا وقت ہو گیا, مجھے اپنے رب کے لیے تہجد کی نماز پڑھنا ہے, مجھے اپنے رب کی عبادت کرنا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی میں تو آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں, آپ کی قربت چاہتی ہوں, لیکن آپ اگر تہجد پڑھنے جانا چاہتے ہیں, جس میں آپ کی خوشی اس میں میری خوشی. اللہ کے نبی اٹھے, فقام فتطہر, آپ نے وضو کیا, تہجد کی نماز آپ پڑھنے لگے. تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی رونے لگے, اس قدر روئے حتی بلت سرا, آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی. اتنی لمبی آپ نے تہجد کی نماز پڑھی کہ فجر کا ٹائم ہو گیا. حضرت بلال آئے, انہوں نے آ کر کے آپ کو بتایا کہ اے اللہ کے نبی فجر کا وقت ہو چکا ہے. پھر آپ نے فرمایا اے بلال
آج میرے اوپر قرآن کی ایسی آیتیں اتری ہیں جو ان آیتوں کو پڑھے اور ان کے اندر غور نہ کرے اس کے اوپر بربادی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟ جو زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے اور لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ تو راتیں ایسی ہوتی تھی اللہ کی، ان راتوں میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے اور دوران تہجد آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو کون تیرا حساب لینے والا ہے، کون تجھ سے پوچھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسے تہجد کی نماز میں سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں، اللہ جو میری پیروی کرے وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو غفور رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ نبی نے رات میں تہجد پڑھی، دو نبیوں کی دعاؤں کو پڑھا، نبی اپنی امت کے بارے میں سوچ کر کے رونے لگے، نبی نے رات میں آنسو بہائے ہمارے اور آپ کے لیے، اور ہم اور آپ اتنے بدنصیب، ہماری زندگی میں اس نبی کی سنت ہے کہا ہے۔